إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف ہو جو حقیقی معنوں میں تمام تعریفات کا مستحق ہے. تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا بے پناہ تحفہ ہو، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے صدقہ کی اہمیت اور اس کے بہترین نتائج. اس مناسبت سے میں نے سورہ فاطر کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہ بات کہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پر بھی، چپکے چپکے بھی، بند مٹھی بھی، اور ظاہری طور پر، اعلانیہ طور پر بھی، جہاں ضرورت ہو کہ لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی دیں گے، یہ بات بتانا مقصود ہو، وہاں ظاہری طور پر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہ ہوگا، کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. یعنی جہاں یہ پیسہ لگا رہے ہیں وہاں ڈوب جانے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کہ پیسہ ڈوب جائے گا، کیونکہ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا، خسارہ، نقصان ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایک دوسری آیت کے اندر کہا، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 261. اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ اگر 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کی مثال یہ ہے کمثل حبۃ، ایک دانے جیسی. جیسے ایک دانہ ہوتا ہے نا، کسان کیا کرتا ہے، ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، اس میں سے جو ہے 7 شاخائیں نکلیں، ہے نا، 7 خوشے نکلیں، الگ الگ شاخہ نکلے، اور ہر شاخ کے اندر، ہر بالی کے اندر، ہر گچھے کے اندر جو ہے 7 دانے ہوں، 100 دانے ہوں ہر بالی کے اندر. تو جب 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں تو 7 ہر بالی کے اندر 100 کتنے ہو گئے؟ 700. یعنی اس نے دانہ 1 بویا لیکن اب اس کو مل کتنا رہا ہے؟ 700 مل رہا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مثال دی
کہ اس شخص کی مثال کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے ایسی ہی ہے کہ ایک دانہ بوتا ہے، اس میں سے 7 جو ہے بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے، مطلب اس کو ملتا ہے ایک کے بدلے میں 100، ایک کے بدلے میں 1 سے 100، 7 بالیاں ہیں تو 700 اس کو مل گیا۔ تو جب 700 ایک کے بدلے میں 7 مل گیا، اور اس پر بس نہیں، اللہ چاہے تو اور بڑھا چڑھا کر کے دے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ دے، تو ذرا سوچو ایک کے بدلے میں اگر 700 مل رہا ہے تو کیا اس میں نقصان ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ اللہ نے یہی مثال دی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، آپ اگر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ جائیں گے تو اس کا آپ کئی گنا بڑھ کر کے پائیں گے۔ دنیا کے اندر یہاں سودی کاروبار چلتے ہیں، ہے نا، سودی کاروبار چلتے ہیں، اس کے واسطے لوگ کیا کرتے ہیں، ہے نا، 1 روپیہ بڑھ کر ملے گا اس کے واسطے کیا سے کیا نہیں کرتے۔ بینکوں کے سسٹم کو دیکھتے، کہاں مجھے بڑھ کر مل رہا ہے، میں 10,000 دوں تو مجھے جو ہے سود کے ساتھ کچھ 12,000 آئے، 13,000 آئے، اس کے واسطے آدمی کیا سے کیا نہیں کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک خرچ کرو گے تو 700 بڑھا کر کے دوں گا، 700 بڑھا کر کے دوں گا۔ ذرا سوچئے کہ آپ اگر روزانہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ نہیں، خالی 1 روپیہ روزانہ خرچ کرتے ہو، آپ کی زندگی 60 سال کی تھی، مرنے کے بعد آپ کو کتنا ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کتنا زیادہ ثواب ملے گا، کتنا زیادہ ملے گا؟ اب آپ کہیں گے کہ مولانا کون اتنا انتظار کرنے جائے، اللہ کے پاس ملے گا۔ لوگ آج جلدی چاہتے ہیں، یہاں دنیا کے اندر سب کچھ جلدی ہوتا ہے، جیسے لوگ لائف انشورنس وغیرہ کرتے ہیں، دیکھو زندگی کا، ہے نا، تو میں کہوں گا میرے بھائی یہ زندگی والا نفع کوئی نفع نہیں، اصل نفع تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو ملے گا، اصل نفع وہی ہے جو اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ شیطان بات ڈالتا رہتا ہے کہ آپ کے پاس 10,000 ہے، 5,000 خرچہ کر دیے، 2,000 خرچہ کر دیے تو اس میں کمی ہو جائے گی، آپ کو فلاں پرابلم آئے گا، فلاں پرابلم آئے گا، فلاں چیز سامنے آئے گی۔ شیطان ڈالتا رہتا، اس کا کام ہے بھٹکانا، وسوسے ڈالنا۔ لیکن حقیقی بات تو یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرتے رہو، جب تک تم خرچ کرتے رہو گے میں بھی تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ حقیقی بات یہی ہے، خرچ کرنے سے اور ملتا ہے، جو لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں ان کو کم ملتا ہے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو زیادہ ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ملتا ہے۔ خرچ کرنے سے سب کچھ ملتا ہے۔ صدقے کی اہمیت قرآن و احادیث کے اندر جگہ جگہ بتلائی گئی ہے۔ چند اہمیت کا تذکرہ میں آپ لوگوں کے سامنے کروں کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کتاب اللہ کے اندر جو آیات ذکر کیے گئے ہیں اس تعلق سے بے شمار ہیں، میں چند ہی ذکر کر رہا ہوں۔ صدقے کی اہمیت تو یہ ہے کہ ہر شخص قیامت والے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ اب آپ غور کرنا کہ آپ نے کتنا صدقہ کیا ہے، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ حدیث سوچئے ذہن کے اندر جو صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دی جائے گی، اس میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا کہ جس نے داہنے ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ اور صدقے کی اہمیت ایک تو یہ ہے کہ صدقہ قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، آپ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی خرچ کر کے کیوں نہ ہو۔
تب بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور صدقے کی اہمیت تو یہ ہے کہ صدقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہم انسان ہیں، چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں غلطیاں تو ہم سے ہوتی ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو جو ہے غلطیوں سے مبرہ ہوں، میں تو غلطیوں سے پاک صاف ہوں، دھلا دھلایا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کوئی لغزش ہو ہی نہیں سکتی ہے، کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی شخص ایسا کہہ نہیں سکتا، کیونکہ بے عیب تو صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ تو ہمارے کارناموں سے، ہماری غلطیوں سے، لغزشوں کو اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوتا ہے؟ ہم صدقہ جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ الصحیحہ کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے۔ صدقے کے ذریعے سے اللہ کو غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور صدقے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جی ہاں، گناہ جو ہے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ نے سورہ تغابن کے اندر کہا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، قرض حسنہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو قرض دو۔ ذرا سوچو ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، مال اس کا دیا ہوا ہے، زندگی اس کی دی ہوئی ہے، طاقت اس کی دی ہوئی ہے، مگر پھر بھی ہم سے مانگ رہا ہے تو کہہ رہا ہے بندو مجھے قرض حسنہ دو، اس کے بدلے میں تمہاری خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور وہ بھی اللہ رب العالمین ایسا نہیں کہتا کہ مجھے دو، میرے بندوں کو دو۔ سمجھ لو مجھے دے رہے ہو، میرے پاس تمہارا مال جمع ہو رہا ہے، ایک دو گے 700 گنا بڑھا کر کے تم کو دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے اسلاف کے اندر ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ لوگ بس بہانہ چاہیے صدقہ کرنے کا انہیں۔ ایک جو ہے محدث ہیں 2 صدی ہجری کے، ابو حمزہ سکری رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کے پڑوس میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تب بھی صدقہ کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ میرے پڑوسی کو شفا دے، لیکن میں صدقہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا پڑوسی بیمار ہے، دیکھو تو مجھے بھی بیمار کر سکتا تھا، تیرے اندر وہ طاقت ہے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن میں بچا ہوا ہوں، اس خوشی میں تجھے میں صدقہ کر رہا ہوں، اس خوشی میں۔ اسی لیے صحابہ کرام بھی کوئی بھی غلطی ہو جاتی تھی صدقہ کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کبھی کوئی غلطی ہو صدقہ کریں، نماز غلطی سے چھوٹ جائے نماز کی ادائیگی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کریں۔ کسی سے غصے میں لڑ جھگڑ لیا، بعد میں احساس ہوا غلطی کی، صدقہ کریں۔ پڑوسی کو انجانے میں تکلیف پہنچا دی، صدقہ کریں۔ بیوی کو ڈانٹ دیا، غلطی کی، غلط طور پر ہاتھ اٹھا دیا، حق نہیں تھا وہاں پر، وہ ظلم ہو گیا، ناانصافی ہو گئی، نہیں مارنا چاہیے تھا، چہرے پر مار دیا، صدقہ کریں۔ حد تو یہ ہے صحابہ کرام والدین سے اگر اونچی آواز سے بات کر لیتے تھے کبھی تو فوراً جا کر صدقہ کرتے تھے کہ اپنے والدین سے ہم نے اونچی آواز سے بات کرنی۔ تو اسی لیے جو ہے ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صدقے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، صدقے کے ذریعے سے بری موت ٹل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرماتا ہے صدقے کے ذریعے سے، بری موت ٹل جاتی۔ آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا فوراً صدقہ کیجئے کہ یہ چھوٹا حادثہ پیش آیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بڑا نہیں پیش آیا۔ آپ کو بیماری لگی صدقہ کیجئے، اللہ نے یہ بیماری دی، اس سے بڑی بیماری اللہ تعالیٰ دے سکتا تھا جس سے میں منٹوں میں ختم ہو جاتا، لیکن وہ بیماری سے میں بچ گیا، اللہ نے صرف مجھے بخار دیا ہے اسی لیے میں صدقہ دوں۔ یہ اسلامی اصول، یہ صدقے کی اہمیت ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، صحیحہ کی روایت ہے، طبرانی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَدَاوُوا مَرْضَاتٍ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو۔ ہم میں سے جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہاسپٹل، فوراً دوائیاں، سوئیاں، انجیکشن، ہے نا، اور جو نبوی نسخہ ہے اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ ایسے بھی واقعات دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جہاں لوگ اللہ پر اتنا بھروسہ کرتے تھے، اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ گھر میں کوئی بیمار ہو گئے نا، حالانکہ دوا کرانے کی اجازت ہے اسلام کے اندر،
لیکن اللہ پر ایمان دیکھو، بھروسہ دیکھو. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو جاتے تھے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے تھے اور دوائیوں کی پرچی لے کر میڈیکل اسٹور پر جاتے تھے، پوچھتے تھے یہ دوائیاں کتنے کی آئیں گی، اتنے 100 کی آئیں گی. وہ دوائیاں نہیں لے کر کے اتنا پیسہ صدقہ کرتے تھے، مریض ٹھیک ہو جاتا تھا. ایسے واقعات، مستند واقعات موجود. اللہ پر بھروسے کی بات ہے. آدمی کا جتنا بھروسہ اللہ پر ہے ویسا رزلٹ آئے گا. تو وَدَاوُوا مَرْضَاتٍ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو. یہ نبوی نسخہ ہے. جب بھی کوئی بیمار ہو جائے بے شک دعا کرو، دوا کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ صدقہ و خیرات کرو. اپنی حیثیت کے اعتبار سے آدمی لاکھوں کا مالک ہے، لاکھوں کے اعتبار سے صدقہ کرے. آدمی ہزاروں کا مالک ہے، ہزاروں کے اعتبار سے صدقہ کرے. آدمی 100 روپے کا مالک ہے، 100 روپے کے اعتبار سے صدقہ کرے، لیکن صدقہ کرے کیونکہ صدقے کے ذریعے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. اور واقعہ سناؤ اس موقع پر. عبدالعزیز الدحان رحمت اللہ علیہ، یہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کے جو ہے شاگردوں میں سے ان کا نام لیا جاتا ہے، شاگرد تھے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا دمشق کا. ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی، ایک ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی تھے، ان کا خود کا واقعہ ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ، کڑی کے ساتھ یہ بات ثابت ہے. کتاب کے اندر بھی واقعہ ذکر کیا گیا ہے. یہ ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی، ان کو کینسر ہو گیا. کینسر، اب کینسر ظاہر سی بات ہے، آدمی آج کچھ بھی کر لے، لیکن آج بھی یہ بیماری ایسی لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے کہ لا علاج بیماری ہے. کینسر ہو گیا تو آدمی ختم، ذہنوں کے اندر موجود ہے. شفا دینے والی ذات اللہ ہے، لیکن ایک دم 100% جو ہے کہ ہاں آدمی یہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں کر سکتے کوئی بھی ڈاکٹر. بہرحال انہوں خود ڈاکٹر تھے اور ان کو کینسر ہو گیا. کینسر زیادہ ہو گیا. اپنے دوست احباب جو ڈاکٹرز تھے ان سے بھی مشورہ کیا، بہت کم چانسز ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اچانک ایک دن انہوں نے یہ حدیث نبوی پڑھی، وَدَاوُوا مَرْضَاتٍ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو. بات ان کو سمجھ میں آئی. انہوں نے کیا کیا، اپنی زندگی کی پوری پونجی، اپنی زندگی کی پوری کمائی، 1000 2000 نہیں، 100 روپے 200 روپے نہیں، 10 روپے 20 روپے نہیں، اپنی زندگی کی پوری کمائی ہے نا. گئے ان کے محلے میں ایک بیوہ خاتون تھیں، بچے تھے، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. ساری پونجی ان کے حوالے کی، کہا کہ میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ شفا عطا فرمائے، اس لیے میں صدقہ کر رہا ہوں جو ہے. اب اپنے بچوں کی تربیت کیجئے گا، اس سے دے دیا سب کچھ. اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ مہینے گزرے، پھر جا کر جب ٹیسٹ کرایا تو ڈاکٹرز دیکھ کر کے یہ حیران ہو گئے کہ ان کے اندر اب کینسر کے جراثیم ذرا بھی نہیں، سب ختم ہو چکے، ان کو شفا مل چکی. وَدَاوُوا مَرْضَاتٍ بِالصَّدَقَةِ، یہ ایمان کی بات ہے، یہ توکل علی اللہ کی بات ہے، یہ اللہ پر بھروسے کی بات ہے. اگر واقعی میں ایمان ہو تو اللہ رب العالمین انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے نا. تو اسی لیے یہ صدقے کی اہمیت میں ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھو صدقے کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا فائدے ہیں، اور انسانی زندگی پر اس کے نتائج بڑے بہترین ہیں. صدقے کے جو میں نے ذکر کی باتیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خود جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس کے لیے بھی بہت بہترین ہے صدقہ، اور معاشرے کے لیے بھی بہت بہترین ہے صدقہ. اس کے لیے بہترین کیا ہے، آخرت کی کامیابی، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو سکون قلب دیتا ہے جو صدقہ و خیرات کرتا ہے. سکون قلب بہت بڑی چیز ہے. لوگوں کے پاس کروڑوں کی دولت ہوتی ہے لیکن سکون قلب نہیں ہوتا ہے نا. لوگوں کے پاس اربوں خربوں روپے ہوتے ہیں مگر سکون قلب نہیں ہوتا ہے. راتوں کو نیند نہیں آتی، دوائیاں کھا کر ان کو سونا پڑتا ہے. اور اللہ رب العالمین اس شخص کو سکون قلب دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی آپ ان لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، اس طرح آپ انہیں پاک کر دیں گے، ان کے مال کو بھی پاک کر دیں گے، ان کو بھی پاک کر دیں گے، اور صدقہ کے ذریعے ان کا تزکیہ بھی آپ کر دیں گے ہے نا. ان کے دلوں کی صفائی بھی ہو جائے گی، ان کا تزکیہ بھی کر دیں گے. اور سماج پر صدقے کا اثر کیا ہوتا ہے، ایک واقعہ سناؤں میں آپ لوگوں کو. یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہوا کیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے یہ ٹھان لی کہ میں رات میں جو ہے چپکے سے، پورے لوگ جب سو جائیں گے صدقہ کروں گا، کسی کو جا کر دوں گا.
اچھی نیت تھی اس کی، کسی کو پتا نہیں چلے گا، میں جا کر خفیہ طور پر صدقہ کر کے آؤں گا۔ چنانچہ مال لے کر کے نکلا، راستے میں ایک بندہ ملا، اس کو دے دیا۔ وہ بندہ چور تھا، چور کو اپنا مال دے کر چلا آیا۔ صبح بستی میں جو ہے بات پھیل گئی کہ جو ہے فلاں صاحب تو چور کو اپنا صدقے کا مال دے کر چلے آئے، چور کی مدد کر کے چلے آئے۔ اس نے جب سنا تو کہا اللہم لک الحمد علی الصدقہ علی سارق، اے اللہ تعالیٰ تیری تعریف بیان کرتا ہوں، ہر حال میں چور کو بھی صدقہ ملنے پر میں تیری تعریف ہی بیان کرتا ہوں۔ میری نیت تو ایسی کچھ بھی نہیں تھی، میں تو صدقہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا، اب چور کو مل گیا صدقہ تو میں کیا کر سکتا ہوں، پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیری تعریف۔ دوسرے دن پھر وہ مال لے کر کے نکلا، دوسرے دن ایک عورت ملی، اس کو مال دے کر کے چلا آیا۔ صبح لوگوں کے منہ سے سنا کہ آج تو ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا گیا۔ وہ زانیہ عورت تھی، زنا کرنے والی عورت تھی، فاحشہ تھی، اس کو صدقے کا مال مل گیا۔ پھر اس شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ تیری تعریف ہے، گرچہ زانیہ کو مل گیا لیکن کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی۔ تیسرے دن پھر نکلا، پھر ایک بندہ ملا، اس کو مال دے دیا، اس کو مال دے دیا۔ صبح پھر بستی کے اندر بات پھیلی کہ آج تو ایک مالدار شخص کو کسی نے صدقہ دے دیا، وہ خود مال والا ہے، مالدار شخص ہے، اس کو کسی نے صدقہ دے دیا جبکہ وہ مستحق نہیں تھا۔ اس نے پھر اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ تعالیٰ شکر ہے کسی کو بھی ملا ہو۔ چوتھے دن اس نے خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، اگر یہ بندہ خود بیان کرتا تو یہ بات اتنی ایتھنٹک نہیں تھی، ثبوت نہیں تھی، لیکن نبی نے یہ بات بیان کی، نبی نے یہ بات کہی۔ اس بندے نے خواب دیکھا، خواب کے ذریعے سے ایک اور شخص نے آ کر بتایا، فرشتے نے آ کر بتایا یا کوئی اور شخص، لیکن ایک بندے نے آ کر خواب میں اس کو بتایا کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے، تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ اس لیے قبول کر لیا گیا کہ گرچہ تمہارا صدقہ پہلے دن چور کو ملا، لیکن ہو سکتا ہے وہ صدقہ ملنے کے بعد، وہ مال ملنے کے بعد وہ چور اپنی چوری سے باز آ جائے، وہ اپنی چوری سے رک جائے۔ گرچہ دوسرے دن تمہارا صدقہ ایک زانیہ کو مل گیا، لیکن ہو سکتا ہے وہ زنا کرنے والی عورت زنا سے باز آ جائے کیونکہ اس کے پاس مال آ چکا ہے۔ اکثر عورتیں اسی لیے یہ سب کام کرتی ہیں کیونکہ انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اب پیسہ مل چکا ہے، اور ایک مالدار شخص کو تمہارا صدقہ دینا اس میں بھی ٹھیک ہی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے شرم آئے کہ وہ مال رکھ کر کے صدقہ نہیں کر رہا ہے، دوسرے لوگ دیکھو صدقہ کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں صدقہ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھ میں آئے کہ مجھے بھی صدقہ کرنا چاہیے، تو بہرحال تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، تمہارا مال صحیح جگہ لگا ہے۔ دیکھیے سماج اور معاشرے پر صدقے کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، پیاسوں کو پانی پلائیں گے، ننگوں میں کپڑے تقسیم کریں گے، اور آپ بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کریں گے، تو کیا یہ نیکی کا کام نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور سن لیجئے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ برابر اس شخص کی مدد کرتا رہتا ہے جو اپنے بھائیوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم زمین والوں کی مدد کرتے رہتے ہیں تو عرش والا ہماری مدد کرتا رہتا ہے، جب تک ہم لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں عرش والا ہماری مدد کرتا رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ اسی لیے صدقہ جو ہوتا ہے نا، صدقہ یہ خود کے لیے بھی بہتر، سماج کے لیے بہتر ہے نا، کیونکہ سماج کے اندر بہت ساری برائیاں مال نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، مال نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک باپ جب دیکھتا ہے بچے بھوکے ہیں تو وہ کچھ بھی کر کے ان کی بھوک مٹانا چاہتا ہے۔ ایک ماں دیکھتی ہے میرا بچہ دودھ کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، وہ کچھ بھی کر کے اس کے لیے دودھ حاصل کرتی ہے، اور اگر وہی مال اس کے پاس پہنچ جائے تو انشاءاللہ کتنے سارے لوگ ہیں جو غلط کاموں سے بچ جائیں گے۔ تو صدقہ اپنے آپ میں بہت ساری نیکیوں کو جو ہے سمائے ہوئے ہے، اکٹھا کیے ہوئے، اس لیے صدقہ و خیرات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیو ایک بات میں ذکر کروں، آپ لوگوں نے بارہا ایک واقعہ سنا ہوگا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، وہ ایک جگہ سے گزر رہی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نے ایک کنویں میں جا کر کے پانی پیا۔ اب انسان تھی، کنویں کے اندر پانی تھا، اس نے نکالا اور پی لیا۔ دوسری طرف اس نے دیکھا ایک کتا ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہے،
دھوپ ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے اس کی، تڑپ رہا ہے، کیچڑ چاٹ رہا ہے، پانی نہیں ہے، اس کو رحم آیا، اس نے کیا کیا کہ جو اس کے شاخ تھے چمڑے کے اس میں پانی نکال کر کے کتے کو پلا دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی غلطیوں کو معاف فرما کر جنت میں اس کی سیٹ بک کر دی، ایک کتے کو پانی پلانے پر۔ ذرا اگر ہم انسانوں کی مدد کریں، بستیوں کے اندر جو غریب غربا لوگ رہتے ہیں، جو یتیم رہتے ہیں، بیوائیں رہتی ہیں، مسکین رہتے ہیں، پریشان حال لوگ رہتے ہیں، اللہ کے راستے جتنے بھی ہیں خرچ کرنے کے تمام میں خرچ کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، جتنا ہے اتنا۔ غریب یہ نہ سوچے کہ مجھے نہیں صرف مالداروں کو خرچ کرنا ہے، آپ کے پاس 10 روپے ہیں، کسی کے پاس 10 بھی نہیں ہے تو آپ کو 2 روپیہ اس کو دینا چاہیے۔ جتنا ہم خرچ کرتے ہیں تو ذرا سوچو، جب کتے کا اتنا خیال کرنے پر اتنا ثواب ہے تو ایک انسان کی خبر گیری اگر ہم کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا، عرش والا کتنا راضی ہوگا ہم سے۔ اور صدقے کا جو فائدہ ہے، ایک فائدہ اور بھی میں ذکر کروں کہ ہمارے مال کی، ہمارے آپ کی اللہ تعالیٰ بہت خبر جو ہے بہترین طریقے سے رکھتا ہے۔ صدقہ دینا، صدقہ اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے جو پروفٹ مجھے ہوتا ہے، جو مال کماتا ہوں، ہر مہینے اس مال میں سے اتنا حصہ میں نکالوں گا، خرچہ کروں گا، اچھے راستے میں دوں گا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین آپ کو بہترین طریقے سے رکھے گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث سناؤں آپ لوگوں کو، ایک واقعہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تھا صحابہ کرام کے سامنے۔ صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی تھا صحرا کے اندر بیابان میں جا رہا تھا، اس نے بدلی میں سے، بادل جو ہوتے ہیں نا جس میں بارش کا پانی ہوتا ہے، اس نے بدلی میں سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے پاس جا کر کے برسو، فلاں آدمی کے کھیت میں جا کر کے برسو۔ اب یہ پریشان ہو گیا، بادل میں سے آواز، کسی ایک آدمی کا نام لے کر کے بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خاص طور سے سپریٹ جا کر اس کے واسطے بارش تمہیں برسانا ہے۔ اب وہ بادل کا پیچھا کرنے لگا، وہ بادل کا ٹکڑا چلتے 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 وہ دیکھ رہا ہے اوپر جا کر کے ایک پہاڑ پر بارش ہوئی، پھر پہاڑ پر سے پانی پھسلتے ہوئے نالیوں کے ذریعے سے ایک طرف ایک کھیت کی جانب نکلا۔ پہنچا آدمی وہاں پر تو دیکھا ایک آدمی ہے وہاں پر، وہ جو ہے ایک آلہ لے کر کے پانی اپنے کھیتوں میں پہنچا رہا ہے، اور پانی اس کے کھیت کی طرف جا رہا ہے اور پانی میں اپنے کھیتوں میں ڈال رہا ہے۔ یہ آدمی پہنچا، کہا بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا فلاں نام۔ کہا آپ تو وہی ہیں۔ کھیت والے نے کہا بھائی میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، کون سا میں ہوں؟ تو کہا دراصل آپ کا نام لے کر کے بادل کو حکم دیا گیا تھا کہ فلاں صاحب کے باغ میں برسو۔ آخر کون سا ایسا کام آپ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسپیشل آپ کا نام لے کر کے کہا گیا بارش وہاں برسے، ان کے کھیت میں پہنچے اسپیشل؟ تو کہا دیکھو بھائی مجھے تو نہیں پتا اتنا کہ کس وجہ سے اللہ رب العالمین کی مہربانی میرے اوپر یہ ہے، لیکن میں ایک کام کرتا ہوں، کام یہ کرتا ہوں کہ جب میرے کھیت میں فصل تیار ہو جاتی میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ جو ہے اگلی فصل کی تیاری کے لیے۔ ایسا میں ہر فصل میں کرتا ہوں، اور شاید اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی خاص مہربانی میرے اوپر ہوتی۔ لوگوں سنو، دیکھو یہ صدقے کی اہمیت ہے، یہ صدقے کے نتائج ہیں جو ہماری زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں سناؤں آپ لوگوں کو، اتنی پیاری حدیث ہے، جھنجھوڑنے والی حدیث ہے۔ یہ حدیث سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی میں ہم کتنے مالدار ہیں۔ مالدار تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن کتنے اصل میں مالدار ہیں اس حدیث سے پتہ چلے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ وارث کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ وارث کا مطلب جیسے میرے بعد میرا بیٹا میری جائیداد کا وارث ہوگا، ہے نا؟ وارث کون شخص ہے جو اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ فی الوقت تو ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہی ہے کہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، ابھی تو یہ ہمارا مال ہے نا، ہم اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، وارث تو بات کی بات ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو انسان کا اپنا مال تو وہ ہے کہ جو اس نے صدقہ و خیرات کر کے آخرت میں جمع کر دیا، اس کا اصلی مال وہ ہے، اور جو چھوڑ کر چلا گیا، جو پراپرٹی، جو جائیداد، جو بینک بیلنس سب کچھ کر کے گیا، وہ اس کا مال نہیں بلکہ اس کے وارث کا مال ہے۔ تو تم میں سے کون شخص ہے کہ جو اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ اب ذرا سوچئے ہم کتنے مالدار، یہاں دنیا کے بارے میں سوچئے کتنا آپ نے وہاں جمع کیا ہے، وہ اندازہ لگائیے کتنا مال آپ کا وہاں جمع، کیونکہ آپ کا اصلی مال وہی ہے، آپ یہاں چھوڑ کر کے جائیں گے وہ آپ کے وارث کا مال ہے، پھر اس کا لینا دینا رہے گا اس کے ساتھ، لیکن آپ کا کتنا مال ہے آخرت کے اکاؤنٹ کے اندر، وہ آپ کا اصلی مال ہے، اصلی مال۔ یہ بات ایک اور حدیث سے میں سمجھاؤں آپ لوگوں کو، بڑا مشہور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی، بکری، اصحاب الصفہ دروازے کے پاس ہی رہتے تھے مسجد کے صحن میں، سب کو تقسیم کر دیا گیا، بکری کا صرف اگلا حصہ جو ہوتا دست اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھ لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے، کہا بکری میں سے کچھ بچا ہے؟ تو کہا کہ نہیں کچھ نہیں بچا، بس دست ہی خالی بچا ہوا ہے، باقی سب ختم ہو گیا، میں نے تقسیم کر دیا، اصحاب صفہ تھے تو ان کو دے دیا سب، صرف اگلا حصہ ایک دست جو ہے بچا ہوا ہے آپ کے واسطے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ ایسا مت کہو، دیکھو اس دست کو چھوڑ کر کے باقی سب بچا ہوا ہے، اس دست کو چھوڑ کر کے باقی سب بچا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو ہم کھا لیں گے، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اصل جو بچا ہوا ہے وہ بچا ہوا ہے جو تم نے اصحاب صفہ کو دیا ہے، وہ اصل میں بچا ہوا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کتنا مال بچایا ہے۔ اپنے وارث کا مال مت دیکھو، اپنا مال دیکھو کہ آپ کے پاس حقیقت میں کتنا مال ہے، کہ جب آپ عرش والے کے پاس جائیں، رب العالمین کے سامنے آپ ٹھہریں تو ہاں لگے کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنا مال جمع ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس تو بے حساب اجر ہے، انشاءاللہ آج میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی، میں صدقے کی اہمیت بتلا رہا تھا، ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 کے اندر ایک بات کہی ہے، وہ بات صرف سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، میں اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہوں۔ سنو اللہ کے بندو، اللہ ہمارا رب جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے طاقت قوت توانائی دی ہے، جس نے مال ہم کو دیا ہے، حقیقت میں پوری دنیا اس کی ہے، وہ حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، اصل احکم الحاکمین وہی رب العالمین ہے۔ وہ ہم سے کہہ رہا، کیا کہہ رہا اللہ رب العالمین؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے بندو، ہم نے جو کچھ تم کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ جب تمہاری موت آنے لگے تب تم کہو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اچھے کام کر لوں، میں صدقہ و خیرات کر لوں، میں فلاں اچھا کام کر لوں اور پھر اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اللہ تھوڑا چانس دے دے۔ وہ وقت مت لاؤ، بلکہ ابھی تم جب بھی تمہیں موقع ملے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ و خیرات کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اخروی کاموں میں، آخرت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے مالوں کے اندر برکت اور کشادگی عنایت فرمائے، باری تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سکون نصیب ہو، حلال روزی کمائیں، حلال روزی خرچ کریں، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال کریں، باری تعالیٰ دنیا کے اندر امن و امان پیدا فرما دے، بیمار کو اللہ رب العالمین شفا عطا فرما دے، باری تعالیٰ ہم میں سے جو ہمارے بھائی مسکین ہے اللہ رب العالمین انہیں مال عطا فرما، باری تعالیٰ مالداروں کو توفیق دے کہ وہ مسکینوں کا خیال کریں، مل جل کر رہیں، آپس میں محبت بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔